جمعے کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے اور اس دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند فضائل کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کر دیتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، لہٰذا ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی چمکتی دمکتی رات میں اور جمعہ کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، فرمایا اے میری امت، مجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعے کے روز پیش ہوتا ہے، لہٰذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ حدیث نمبر 4، فرمایا میری امت مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ حدیث نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 6، جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حدیث نمبر 7، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پورے فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں
اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 10۔ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی، لہذا تم اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا؟ حالانکہ انسان قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام مبارک کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام قبر میں صحیح سلامت ہوتے ہیں، لہذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 11۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود شریف پڑھا، یعنی نماز عصر کے بعد وہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ اپنی ہی جگہ بیٹھا رہا اور 80 بار یہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو دوستو، جمعے کے دن درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چند ایک کا ذکر ہم نے کیا ہے، لہٰذا جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔